اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ اذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت اذا جب الشمس سورج لپیٹ دیا جائے، جب سورج لپیٹ دیا جائے مطلب جب اس کو ریپ کر دیا جائے، جس طرح سے پیپر ریپ کیا جاتا ہے اس طریقے سے جب سورج لپیٹ دیا جائے۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب تارے بے نور ہو جائیں یا تارے جھڑ پڑیں، بے نور ہو جائیں، یعنی دیکھیں سورج کی روشنی گئی تو اس سے ہی منسلک ہے نا چاند اور تاروں کی روشنی، تو جب سورج کی روشنی چلی گئی تو ستارے بھی کیسے ہو جائیں گے؟ بے نور ہو جائیں گے۔ انقدرت، ان کی بھی روشنی ختم ہو جائے گی۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلا دیے جائیں، اور جب اشارو عین شین کا اشر سے بنا ہے یعنی کہ 10، عشرہ کا مطلب ہوتا ہے 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی، یعنی کہ جو ایکسپیکٹڈ کیمل شی کیمل ہوتی ہے وہ اتلت، اسے اتلا کہتے ہیں نا چھٹی دے دینا، یعنی اس چیز کو نگلیکٹ کر دینا، اگنور کر دینا، ان کو کیا کر دیا جائے؟ ایسی بے توجہی سے چھوڑ دیا جائے، اتلت بیکار چھوڑ دی جائے۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جو وحشی جانور، جو جنگلی جانور، درندے جو ہوتے ہیں وہ کیا ہو جائیں؟ حشرت، حشر کر دیے جائیں، جمع کر دیے جائیں، یعنی ان کا جو وحشی پن ہے، یعنی کہ جو ایک دوسرے کو جھپٹنا مارنا، وہ ان کے اندر سے کھینچ لیا جائے، کیونکہ وحشی جانور ایک ساتھ نہیں رہ سکتے نا، اگر 2 وحشی جانوروں کو ایک ساتھ رکھا جائے گا تو وہ آپس میں لڑ پڑیں گے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی اس دن کی کیفیت بتا رہے ہیں کہ وہ دن اتنا سخت ہوگا کہ وہ اپنی جو وہ صفت ہے نا وحشی والی، وہ بھی بھول جائیں گے، اور وہ سارے ایک ساتھ اکٹھے جمع کر دیے جائیں۔ حشر کا مطلب ہوتا ہے جمع کرنا، ہے نا، حشر کا میدان ہم کہتے ہیں نا جہاں پر we all will going to gather، تو جمع کر دیے جائیں۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جو بہار، بحر کی جمع ہے بہار، بحر یعنی سمندر، بہار سمندروں کو، جتنے بھی سمندر ہے وہ کیا کر دیے جائیں؟ سجرت، بھڑکا دیے جائیں، یعنی اس میں آگ لگا دی جائے، جس طریقے سے وہ ابھی پانی کی وہ اٹھ رہی ہے نا، اس کے اندر سے لہریں، اس کے اندر سے مطلب وہ اٹھنے لگے، آگ کی لپٹیں اٹھنے لگے، ٹھیک ہے، تو سمندر جو بھڑکا دیے جائیں۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور ہر جان کو جو زوجت زوج سے بنا ہے نا، زوج کا مطلب ہوتا ہے اسپاؤس، یعنی کہ جوڑا، تو جب جوڑ دیا جائے کس کو؟ جانوں کو ان کی باڈیز سے جوڑ دیا جائے۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اب جب جانوں کو ان کے باڈی سے، ان کے مطلب جسموں سے جوڑ دیا جائے، اور ایک اور ترجمہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کو جوڑ دیا جائے، یعنی کہ کیٹیگرائز کر دیا جائے، اچھے لوگوں کو اچھے لوگوں کے ساتھ جوڑ دیا جائے اور بروں کو بروں کے ساتھ، مطلب ان کی وہ کر دی جائے نا، مطلب سیپریشن کر دیا جائے کہ یہ نیک لوگ ہیں، ان کا گروپ الگ بنا دیا جائے، ان کا گروپ الگ بنا دیا جائے، اور ان کو ان سے جوڑ دیا جائے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب موعودتو، زندہ دفنائی جانے والی، زندہ درگور کی جانے والی، جن کو قبروں میں زندہ لڑکیوں کو جو دفناتے تھے ان کی بات ہے، موعودتو جو دفنا دی گئی زندہ، سئلت ان سے سوال کیا جائے، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس جرم پر، کس خطا پر، کون سا ایسا جرم انہوں نے کیا تھا جو قتلت انہیں قتل کر دیا گیا، کس خطا پر وہ قتل کی گئی، کس خطا پر وہ ماری گئی، یعنی کہ جو لڑکیاں پیدا ہوتی تھی تو ان کو کیوں مارا جا رہا تھا، یہ سب جب سوال اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ تمام باتیں، اس کے بعد کیا فرما رہے ہیں؟ وہ آیت کوئی مس ہو گئی کیا؟ یہی آئے گی نا؟ ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور کیا ہو جائے؟ اور جب صحف، صحیفے یعنی کہ نامہ اعمال، صفحے سے بنا ہے نا یہ، مطلب جو پیجز ہیں ہمارے نامہ اعمال کے جو پیجز ہیں وہ نشرت، نشر کر دیے جائیں، مطلب اوپن کر دیے جائیں، سب کے سامنے کھول دیے جائیں۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کی کشت کہتے ہیں کھال، جانور کی کھال کو کھینچنا، تو جس طرح سے جانوروں کی کھال کھینچی جاتی ہے اس طریقے سے آسمان کو کھینچ لیا جائے، یعنی کہ آسمان کو کیا کیا جائے، جو ہمارے اور اوپر کی دنیا کے بیچ میں جو ایک پردہ ہے
تو وہ ختم کر دیا جائے اور ہمیں سارا جو اوپر کی دنیا کا صاف صاف سارا کچھ نظر آنے لگے. اور کیا نظر آنے لگے گا اس وقت؟ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب جہنم بھڑکا دی جائے. سائرہ کہتے ہیں مطلب اس کی جو مطلب اس کی تپش کو اور بڑھا دینا جہنم کی جو شدت ہے اس کو اور زیادہ تیز کر دینا. اور جب جہنم کو جب جہنم بھڑکا دی جائے اور جب جنت ازلفت، زلفہ کہتے ہیں پاس لانے کو، ٹو برنگ نیئر فور، یعنی کہ کسی چیز کو قریب کرنے کو کہتے ہیں زلفہ. ز لام فا اس کا روٹ ورڈ ہے. اور جب وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت پاس لائی جائے. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، تو جب یہ سارا کچھ گزر چکے گا تو کیا ہوگا؟ ہر نفس جان لے گی، ہر جان جو اس نے حاضر کیا، جو وہ اپنے ساتھ کما کر لے کر آئی ہے. یعنی کیا کما کر لائی ہے؟ پیسے نہیں، نامہ اعمال، جو اس نے نیکیاں اور جو بدی کی ہے وہ سارا کچھ نامہ اعمال جو وہ حاضر لائی ہے وہ ہر جان کو پتا ہو جائے گا کہ اس نے کیا کمایا، کیونکہ اس کے نامہ اعمال اس کے سامنے کیا کر دیے جائیں گے؟ نشرت، اوپن کر دیے جائیں گے. ہر صحیفہ کھول کے رکھ دیا جائے گا، ہر پیج اس کے سامنے واضح کر دیا جائے گا. جس طریقے سے کوئی ٹی وی اسکرین پر کوئی چیز چل رہی ہو نا، جیسے کوئی سی سی ٹی وی میں جیسے ریکارڈنگ ہوتی ہے نا، ویسے سارا کچھ ہوا ہے اور وہ سارا کچھ کھول کر رکھ دیا جائے گا اور ہر جان کو پتا چل جائے گا کہ اس نے کیا کمائی کی اس دن کے لیے. فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ، پھر نہیں قسم، میں قسم کھاتا ہوں. اب کون قسم کھا رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی یہاں پر قسم اٹھا رہے ہیں. چنانچہ میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والوں کی. کون سے کیا ہے پیچھے ہٹنے والے؟ تارے، جو سٹارز ہوتے ہیں نا، ان کے یہ اس کا جو روٹ ہوتا ہے نا وہ بتایا گیا ہے وہ کس طریقے سے چلتے ہیں. پہلے پیچھے ہٹتے ہیں، پھر الجوار الکنس، پھر جوار یعنی کہ وہ چلنا شروع کرتے ہیں، چلنے والے، اور کنس چھپ جانے والے، پیچھے ہٹ جانے والے، چل کر چھپ جانے والے. چھپتے کب ہے؟ دن کے وقت، ہے نا. پہلے چلنا شروع کرتے ہیں مشرق سے مغرب کی طرف. مطلب یہ ان کے ٹریولنگ کا جو روٹ ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ پہلے پیچھے ہٹتے ہیں مشرق سے مغرب کی طرف اور چلتے چلتے کیا ہوتے ہیں؟ کنس چھپ جاتے ہیں. یعنی جب دن کا وقت ہوتا ہے، جب سورج کی روشنی سارے جہان پر چھا جاتی ہے تو جو تارے ہوتے ہیں ان کی روشنی ماند پڑ جاتی ہے اور وہ چھپ جاتے ہیں، مطلب ہماری نظروں سے چھپ جاتے ہیں. اصل میں وہ وہاں موجود ہوتے ہیں لیکن وہ دکھائی نہیں پڑتے. کنس کاف نون سا کا مطلب، کنس کا مطلب ہوتا ہے چھپ جانا، ٹو ہائڈ، ہے نا، کوئی چیز کا کنسیل ہو جانا. واللیل اذا عسعس، واللیل اور رات، اذا جب کیا کرے؟ عسعس، اور اس وقت کی قسم کھائی جا رہی ہے جبکہ رات وہ چلنے لگے. اور چل کر کیا کرے؟ وہ صبح ہی اذا تنفس، یعنی کہ جب وہ رات رخصت ہونے لگے، مطلب وہ وقت کو چھوڑ کر ریٹریٹ ہونا، ہے نا. رات جب چھوڑ کر جانے لگے، رخصت ہونے لگے، وہ صبح اذا تنفس، اور جب صبح کیا کرے؟ اور صبح جب تنفس کرے یعنی سانس لے، عمل تنفس کہتے ہیں نا، مطلب سانس لینا. جب سانس لینے لگے صبح، یعنی کہ دن کا وقت چڑھ جائے اور رات جانے لگے. انہ لقول رسول کریم، یہ اتنی ساری قسمیں اٹھا کر اللہ سبحانہ و تعالی نے کیا کہا؟ انہ لقول رسول کریم، بے شک، البتہ، انڈیڈ. دیکھیں کتنی مرتبہ نا کیا اٹھائی جا رہی ہے قسمیں. یہاں پر دیکھیں تاکید کے کتنے پہلو استعمال کیے گئے، کتنے؟ 1 2 3 4 پہلو ایکچولی استعمال کیے گئے تاکید کے. تاکید کسے کہتے ہیں؟ ایمفسائز کو. کسی بھی بات میں جو وزن پیدا کیا جاتا ہے نا، کوئی بات کو ہم لوگ کیا کرتے ہیں نا، جیسے عام طور پر کوئی کسی بھی بات میں وزن پیدا کرنا ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ قسم سے، ہے نا، قسم کھا لیتے ہیں فوراً سے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر قسمیں اٹھائی. فلا اقسم بالکنز، میں قسم کھاتا ہوں ان تاروں کی جو چھپ جاتے ہیں، وہ جو چل پڑتے ہیں، اور وہ مطلب جو چلتے چلتے پیچھے ہٹتے ہیں، پھر چلتے ہیں اور پھر چھپ جاتے ہیں. اور رات جب کیا کرتی ہے؟ پیچھے ہٹنے لگتی ہے یعنی جانے لگتی ہے، رخصت ہونے لگتی ہے. اور صبح جب تنفس کرتی ہے یعنی کہ سانس لیتی ہے. ان تمام قسموں کے اٹھانے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا انا
بے شک. تو دیکھیے کتنے تاکید آ گئی. ایک تو قسم, کسی بھی بات میں وزن پیدا کرنے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس بات پر قسم کھا لی جائے, ٹھیک ہے. تو پہلی تاکید یہ ہو گئی. دوسری تاکید کہاں آ رہی ہے؟ انا. کسی بھی لفظ, کسی بھی سینٹینس میں جب تاکید پیدا کرنے ہوتی ہے, ایمفسائز پیدا کرنا ہوتا ہے, تو انا کا لفظ لایا جاتا ہے نا. تو یہ انا کا دوسری تاکید ہو گئی, یعنی کہ دوسری ایمفسائز ہو گئی, یعنی بات میں زور پیدا کیا گیا. تیسرا لا, یہ جو لام تاکید ہے, یہ لا کا مطلب لیے نہیں ہے, فور نہیں ہے, پریپوزیشن نہیں ہے, یہ لام تاکید ہے, ایمفیٹک لام ہے. یعنی کہ یہاں پر لا سے بھی تاکید پیدا کی جا رہی ہے. البتہ, بے شک, انڈیڈ, ویریلی, شورلی, سرٹنلی, یہ ساری چیزیں یہاں پر لا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ, دیکھیے تین تو چیزیں تاکید ہو گئی. ایک قسم ہو گئی, ایک انا ہو گیا, اور ایک لا ہو گیا. چوتھی تاکید کیا ہے کہ دیکھیں بولنے والا کون ہے. بولنے والا رب العالمین ہے. تو جب بولنے والا اتنا زبردست ہے تو اس کی بات میں اس کی بات میں کوئی جھوٹ نہیں ہے, وہ ہر بات جو کہتا ہے وہ سچی ہوتی ہے, حق ہوتی ہے. وہ کہہ رہا ہے قسم اٹھا کر, وہی کہہ رہا ہے انا کہہ کر, وہی لا لگا رہا ہے اس جملے میں, اور کیا کہہ رہا ہے کہ بے شک یہ جو کلام ہے, یعنی قرآن کریم کیا ہے, لقول رسول کریم, یہ ایک کرم والے, یعنی کہ ایک نوبل رسول, ایک نوبل میسنجر کا قول ہے. اب یہاں پہ نوبل میسنجر کس کو کہا گیا ہے؟ کس کو کہا گیا, ہم نے بتایا تھا, جبرائیل علیہ السلام کو. جبرائیل علیہ السلام کو, جبرائیل علیہ السلام. جبرائیل علیہ السلام کو کہا گیا ہے. اس کے بعد جو ذکر آیا ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. یہ یہاں پر جو کہا گیا ہے یہ جبرائیل علیہ السلام کو کہا گیا ہے کہ وہ رسول کریم ہے. کیسے ہیں وہ کیونکہ وہ بھی میسنجر ہے نا. رسول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو رسالہ لے کر آتا ہے. رسالہ کسے کہتے ہیں؟ میسج کو. میسج کون لایا؟ سب سے پہلے میسج لانے والے تو جبرائیل علیہ السلام ہے نا. اللہ سبحانہ وتعالی سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا, تو وہ بھی میسنجر ہے. تو رسول دیکھیں صرف انسانوں میں نہیں ہوتے, فرشتوں میں بھی رسول ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ ہے نا وہاں پر کہ اللہ سبحانہ وتعالی چن لیتے ہیں اپنے فرشتوں میں سے بھی رسولوں کو, اور اپنے بندوں میں سے بھی, یعنی بشر میں سے بھی رسولوں کو چنا جاتا ہے. تو یہ جو چنندہ رسول کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام, جو ہر کسی نبی پر وہی لے کر آتے تھے, یہی میسج لے کر آتے تھے. تو یہاں پر انہیں رسول کہا گیا کہ وہ رسول کریم ہے. میم جنوں میں رسول سے بھی کریم رسولوں کو جبرائیل چنا علیہ, جاتا ہے. جنوں میں نہیں چنا جاتا, انسانوں میں اور فرشتوں میں, ٹھیک ہے. ہاں اچھا, وہ کیونکہ کس جنوں میں سے شریعت کوئی, کو فالو کرتے ہیں؟ وہ بھی دیکھیں جن کی فل ایسی ہی کمیونٹی ہوتی ہے جس طریقے سے انسانوں کی ہوتی ہے. جیسے انسانوں میں فرقے ہوتے ہیں ویسے ان میں بھی ہوتے ہیں. جس طرح سے ان میں انسانوں میں کافر ہوتے ہیں, مشرک ہوتے ہیں اور مومن ہوتے ہیں, اسی طرح وہاں پر بھی منافق بھی ہوتے ہیں, مشرک بھی ہوتے ہیں, مومن بھی ہوتے ہیں. جیسے بالکل انسان کی جیسے چل رہی ہے نا نسلیں, ویسے ہی جنوں کی بھی چل رہی ہیں. بس یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو ہم سے پوشیدہ رکھا ہے. کیوں؟ کیونکہ وی کانٹ بیئر دیر, مطلب ان کی جو وہ ہوتی ہے نا, مطلب ان کی شکلوں کو ہم برداشت نہیں کر پائیں گے. ہماری آنکھیں جو ہیں اس کو وہ نہیں کر سکتی جذب. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے بس ان کو پردے میں رکھا ہوا ہے. کیونکہ ہم انشاءاللہ جب سورۃ الجن ہم پڑھیں گے نا, تو وہ جو جن گزر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے, تو انہوں نے کیا کیا کہ کیا کہا, ہم نے سنا ہے قرآنً عجباً, ایک عجیب سی ایک اسٹرینج چیز سنی ہے جو کہ مطلب بہت اٹریکٹیو ہے. اور پھر انہوں نے کیا کیا, اپنے جا کر تبلیغ شروع کی اپنے جنوں میں, ٹھیک ہے. تو میم جی, مطلب تبلیغ کرتے ہیں. ہاں جی, دیکھیں ویسے میم اگر جی دیکھا جائے نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ آخری نبی تھے نا. اس کے بعد اب رسالت ختم ہو گئی, نبوت ختم ہو گئی, ایکچولی میں نبوت ختم ہو گئی ہے نا. تو اب جو ہے نا, وی آر دا میسنجرز آف میسنجر, یعنی کہ ہم کون ہیں؟ رسول ہے رسول کے. یعنی کہ رسول کسے کہا جاتا ہے؟ جو پہنچانے والے ہوتے ہیں, جو میسج کو یہاں سے وہاں کیری کرتے ہیں, اس کو رسول کہا جاتا ہے. تو ہم بھی کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم میسج کیری آن کرنے والے ہیں, کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہاں پر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا. تو یہاں پر ہر مومن بندے کو یہ ذمہ داری دے دی گئی جو نبیوں کے اوپر ذمہ داری تھی, ہے نا.
یہ پہلے کیا ہوتا تھا، جب آدم علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ ذمہ داری جو ہوتی تھی یہ صرف اور صرف انبیاء علیہ السلام پر ہوتی تھی کہ جو میسج اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتے ہیں ان کو کیری آن کرنا ہے دوسروں تک، اور کوئی نہیں کرتا تھا. یہ عام لوگوں کی ذمہ داری نہیں ہوتی تھی. اب یہ عام لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے، ہر جن کی اور ہر انس کی. جن اور انس دونوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ قرآن کریم کو اب دوسروں تک پہنچانے کا ذمہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسولوں کے بعد امت محمدیہ پر ڈالا ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا نا تم امت وسط ہو، تم بہترین امت ہو، تمہیں فضیلت دی گئی دوسری امتوں پر، تو ایسے ہی دے دی گئی. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا تمہیں امامت دے دی گئی. یہ سارا کچھ کیوں ہوا؟ کیونکہ اتنی بڑی ذمہ داری بھی دی گئی. جتنا بڑا ٹیگ ملے گا اتنی بڑی ذمہ داری ہوگی. دیکھیں کوئی انسان کسی چھوٹی پوسٹ پر ہوتا ہے اس کا کام بھی چھوٹا ہوتا ہے، کسی بڑی پوسٹ پر جائے گا تو اس کا کام بھی بڑے بڑے ہوتے ہیں نا. تو اسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت کو جب بڑے بڑے ٹیگ اور القابات دے دیے تو اس سے کام بھی بہت بڑا لینا تھا. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو کہ نکال دی گئی ہے لوگوں کے لیے، ہے نا. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تمہیں کیا حکم دیا گیا ہے کہ تم لوگوں کو اچھائی کا حکم دو اور برائی سے تو میم جی یہ جنوں انس دونوں کا جماعتوں کا حساب ہونا ہے تو ان کے لیے بھی پھر جنت ہوگی جیسے انسانوں کے لیے جنت ہے. یہ بھی لوگ جن بھی جنت میں جائیں گے. میم نہیں ہے. میم چلے گئے، ابھی کلاس اسٹارٹ ہوئی ہے. مت کہیے کو میں کیا السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میم ایک کوشچن تھا میرا آپ سے. ہاں جی کہیے. بالکل. میم بول رہے تھے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میسنجر آف گاڈ بولا جاتا تھا، تو جبرائیل علیہ السلام تو وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میسج لاتے تھے، تو ان کو کیا بولا جاتا ہے؟ He is also the messenger of Allah. ہے نا، دونوں میسنجر ہیں. نبیوں میں بھی میسنجر ہے اور انسانوں میں بھی میسنجر ہے. اور پھر نبیوں کے تمام رسالت مکمل ہونے کے بعد ہم بھی میسنجر ہیں. دیکھیں نبوت ختم ہوئی ہے، رسالت ختم نہیں ہوئی ہے. رسالت کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس کو براڈ مائنڈ سے سوچیں. ہاں وہ رسالت کی بات نہیں کر رہے ہم، جو وہ ایک چنندہ والی جو رسالت ہوتی ہے اس کی بات نہیں کر رہے. ہم رسالت عام ٹرمینالوجی کے حساب سے بتا رہے ہیں کہ رسالت یعنی کیا، کہ میسج کیری آن کرنا. ٹھیک ہے، یہ وہ ٹیگ والی رسالت کی بات نہیں کر رہے جو پوسٹ والی رسالت، کام والی رسالت کی بات کر رہے ہیں. تو یہ ہر امت کا ہر بندہ، ہر مسلمان کیا ہے، رسول کا رسول ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اب ہم پر وہ ذمہ داری ہے کہ اس میسج کو آگے پہنچے. سوری ہمارا نیٹ ورک سو سوری. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مجھے پوچھنا تھا کہ علیمت نفس ہاں ما عالمت. ازرج، ہاں تو جی یہاں پہ اس کا علیمت جو ہے وہ اس کا میننگ مطلب سنگل لیڈیز کے علیمت لیے کا آتا مطلب ہے. ہوتا ہے، ہاں تو وہ سنگل لیڈیز نفس کو کہا گیا ہے. نفس از دا فیمینن ٹرمینالوجی. دیکھیں جس طرح ہم کیا کہتے ہیں نا اردو میں کیا کہتے ہیں، اچھا کار کو آپ کیا کہتے ہیں، کار کھڑی ہے یا کھڑا ہے؟ کھڑی ہے. کھڑی ہے میم. کار کھڑی ہے نا، ہم کہتے ہیں کھڑا ہے. کار کھڑی ہے تو کار کھڑا ہے. کون کہتا ہے کار کھڑا ہے؟ چلے ہاں وہ ایک جگہ کے لوگ کہتے ہیں. چلے کار کھڑی ہے. چلے تو اب اچھا چلے جس نے جو جینڈر بنایا تو یہ تو بے جان چیزیں ہیں نا، بے جان چیزوں کا کوئی جینڈر نہیں ہوتا. لیکن عربی مطلب ہر چیز میں، ہر زبان کی بات ہے کہ ہم ہر چیز کو نا جینڈر کے حساب سے وہ کرتے ہیں نا. بیگ رکھا ہے، گاڑی کھڑی ہے نا، گاڑی لے لیتے گاڑی کھڑی ہے اس طریقے سے. تو یہ نفس کو فیمینن ٹریٹ کیا جاتا ہے.
یعنی کہ فیمیل، تو یہ مونس ہے، تو اسی لیے علیمت کا سیگا ہے. ٹھیک ہے، وہ آتی ہے. جی جی مسلنس میں آ Have you رہا ہے got نا my یہ؟ point? ہاں جی، میں آ رہا ہے نا وہ. ہاں مسلنس جی، میں آ رہا ہے بالکل نا وہ؟ بالکل، ہاں بالکل. یہ اسٹوری میں علیمت ہے ہے نا، علیمت یہ ہے فعالت پیٹرن پر. فعالت، she knows, she will going to know. اچھا اب کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ پاس میں آ رہا ہے اسی لیے. نہیں میں یہ کہہ رہی تھی کہ یہ ہاں مونس سنگل مونس کے لیے یوز ہو رہا ہے نا علیمت. بالکل 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 بالکل. جی تو میں یہی جاننا چاہ رہی تھی کہ یہاں پہ جو ہے علیمت نفس معذرت کا پورا میننگ کیا ہوگا؟ مطلب علیمت ہاں، جان لے گی ہر جان لے جان گی. جو وہ حاضر کرے گی، مطلب جو اس نے یہ ہے حاضر کہ کیا، نفس یعنی کہ نفس کی جو وجہ سے علیمت جو ہے وہ سنگل. ہاں نفس کی وجہ سے ہی علیمت آیا. اگر نفس جو ورڈ ہے نا وہ ہوتا میسکولین ہوتا، یعنی کہ مذکر ہوتا، تو یہ علیمہ ہوتا، علیمہ ورڈ ہوتا. یہ علیمت اس لیے ہو گیا کیونکہ نفس فیمنن ہے. Got it? مجھے یہی کنفیوژن ہو رہی تھی کہ یہ کیوں آیا ہے یہاں پہ علیمت. تو is it clear now or shall I explain it again? جی الحمدللہ. ٹھیک ہے، انشاءاللہ ابھی ہمارا فیل جب شروع ہوگا نا تو انشاءاللہ یہ ساری باتیں بھی مزید کلیئر ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، کچھ ہی دن رہتے ہیں نا، انشاءاللہ فیل بھی شروع کریں گے ہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علمت نفس ما احضرت، جان لے گی ہر جان جو اس نے حاضر کیا. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر اتنی قسمیں اٹھانے کے بعد، اتنی تاکیدیں پیدا کرنے کے بعد کیا کہا؟ انہ لقول رسول کریم. اور یہ بے شک کیا ہے؟ البتہ قول ہے، بات ہے ایک کریم رسول کی، ایک ایسے میسنجر کی جو بہت نوبل ہے. اب دیکھیں یہاں پر 5 ہم نے کہا تھا ان کی خصوصیت بتائی گئی ہیں. کس کی کن کی خصوصیت بتائی گئی یہاں پر؟ جبریل علیہ السلام. کون سی؟ کیا قوت والے خصوصیت ہیں ہے؟ اور عرش والے کے پاس رہتے ہیں، جبرائیل ان کی اطاعت کرتے ہیں دوسرے فرشتے اور امانت دار ہیں. ویری گڈ، ماشاء اللہ. یہ تمام خصوصیت بتائی گئی. پہلے تو وہ بہت نوبل ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تو نوبل ہے. کریم. دوسرا ذی قوت، بہت قوت والے، بہت مضبوط ہیں. عند ذی العرش المکین، اور وہ کہاں رہتے ہیں؟ عرش والے کے بہت قریب، عرش والے کے نزدیک ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بڑے قریب ہیں. اور مطاعن، ان کو ان کی اطاعت کی جاتی ہے. انہیں مطاع کہتے ہیں جس کی اطاعت کی جائے، جس کی باتیں مانی جائے، جس کو امانت دار. ہاں یعنی کہ وہ ایک قسم سے لیڈر ہے وہاں کے. وہ جو حکم دیتے ہیں وہ تمام فرشتے ان کی باتوں کو مانتے ہیں. ٹھیک ہے. ثم امین، پھر کیا ہے وہ؟ وہاں پر وہ امانت دار بھی ہیں. ٹھیک ہے. قرآن کریم میں کسی بھی قسم کی خیانت نہیں کی اللہ سبحانہ. قرآن کریم کیا، تمام کتابوں کی، کسی بھی کتاب میں جب انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میسج دیا کیری آن کرنے کے لیے تمام نبیوں تک، تو انہوں نے اس میں کسی بھی قسم کی خیانت نہیں کی، ایک زیر زبر پیش کی بھی خیانت نہیں کی گئی. ٹھیک ہے. تو جیسا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سنا ویسا کا ویسا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو سنایا. جبرائیل امین نے رسول امین صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا. اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی امانت دار تھے، انہوں نے ویسا کا ویسا ہم تک پہنچایا. تو دونوں کو ٹیگ دیا گیا ہے، دونوں کو لقب دیا گیا امین، امانت دار. کیونکہ نہ جبرائیل علیہ السلام نے کسی قسم کی خیانت کی، کمی بیشی کی، اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قسم کی خیانت کی. وما صاحبکم بمجنون، اور نہیں ہے تمہارے صاحب، تمہارے ساتھی، تمہارے کمپینین بمجنون، مجنونوں میں سے، یعنی جن پر جنون اور دیوانگی اور جو بے وقوفی طاری ہو. نہیں، وہ مجنون نہیں، ان پر جنون نہیں طاری، وہ دیوانے نہیں ہیں، وہ میڈ نہیں ہیں. وہ کیسے ہیں؟ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور انہوں نے انہیں ہورائزن پر دیکھا، یعنی اس افق پر جہاں پر آسمان اور زمین ملتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں نا، وہاں پر کن کو دیکھا؟ جبرائیل امین کو اصل حالت میں دیکھا. اور جب اصل حالت میں دیکھا کتنے پر تھے ان کے، جبرائیل علیہ السلام کے؟ 600. 600 پر تھے. اور 600 پر کے ساتھ
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां नजर डाल रहे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्राइल अलैहिस्सलाम के अलावा कोई दिखाई नहीं दे रहा था, जब भी घबरा गए थे ना। तो देखें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरिश्तों को क्यों पर्दे में रखा हुआ है, क्योंकि हमारी आंखें ताब नहीं ला सकती उनके, मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी हस्ती जब वो मतलब वो हो गए ना, घबरा गए, तो हम कैसे फिर नहीं घबराएंगे। और वो कैसे दावे कर रहे थे कि फरिश्तों को लाओ उतारो तब हम मानेंगे कुरान को, फरिश्तों को हमारे सामने खड़ा कर दो, तुम कहते हो कि तुमने देखा है, हमें भी दिखाओ, तब हम क्या करेंगे, इस बातों को मानेंगे, इस कौल को हक समझेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिन बातों को पोशीदा रखा है उसमें भी खैर है, यानी गैब की जो बातें छुपी हुई है ना, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने छुपी हुई रखी है ना, उसमें बंदे के लिए बड़ी खैर है। वो जो कहा गया ना कि जो लोग गैब की टोह में लगे रहते हैं, वो जो मुश्तबा बातों के पीछे पड़े रहते हैं, तो उनसे परे हटना चाहिए, ऐसे लोगों के साथ बैठना उठना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग क्या होते हैं, वो इल्म की चीजें नहीं फिर कर रहे होते, वो सिर्फ ऐसी फजूल चीजों में लगे होते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिन बातों को कह दिया ना, गैब की बातें हैं, उनको बस इतना मान लेना है कि हाँ बस वो अल्लाह ने कह दिया तो वो बरहक है। क्योंकि देखिए जब कहा गया कि वो 19 फरिश्ते जो जहन्नम को वो कर रहे होंगे, तो लोगों ने क्या कहा, मजाक उड़ाया, बस 19। तो अबू जहल ने कहा ना, शायद क्या कहा था कि तुम सब एक एक से निमट लेना, बाकी से तो मैं निमट लूंगा, और फिर हम देखेंगे कि क्या होता है। तो मतलब इस तरीके से ना मजाक उड़ाया करते थे। जो गैब की बातें हैं ना, जन्नत दोज़ख का अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तस्करा किया, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारी सोच के मुताबिक उनकी अंदर की चीजों को बयान किया। क्या कि उसके अंदर नहरें होंगी, बागात होंगे, हमें नहीं पता वो बागात कैसे हैं, हमें नहीं पता वो नहरें कैसी हैं, लेकिन एक तसव्वुर मिल जाए ना, क्योंकि इंसान को क्या चाहिए होता है ना, थोड़ा लॉजिक चाहिए होता है हर चीज में। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे दिया इस दुनिया के मुताबिक। देखें अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में जितने भी पैराबल्स, जितने भी मिसालें इस्तेमाल करते हैं, वो इंसान की सोच के मुताबिक इस्तेमाल की गई है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अगर अपनी शान के मुताबिक कोई एग्जाम्पल्स देते तो हम समझ नहीं पाते। अल्लाह कहते हैं ना कि पहाड़ जब वो हो जाते हैं, मतलब उनकी सख्ती से हमारे दिलों को कंपेयर किया, तो इंसान की सोच सिर्फ पहाड़ की सख्ती को इमेजिन कर सकता है, उससे ज्यादा सख्त चीज को इमेजिन नहीं कर सकता। तो अल्लाह ने पहाड़ को बता दिया। इंसान कमजोरी में मच्छर को कमजोर समझ सकता है कि हाँ भाई एक हाथ लगते ही वो पूरा पूरा वो हो जाता है। मकड़ी के जाले को हम इमेजिन कर सकते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मकड़ी के जाल को दुनिया से, कि वो मकड़ी मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम नहीं है। मैम नहीं है। मैम चली गई, नेट इशू। नेट का इशू हुआ होगा। जी अस्सलाम वालेकुम, आई एम सो सॉरी, वो नेटवर्क हमारा मैम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहाँ थे हम? हाँ जी, हम ये बता रहे थे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जितनी भी एग्जाम्पल्स दी है ना दुनिया, मतलब हमारी सोच के और हमारे लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक दी हैं, ठीक है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो गैब की बातें बताई है ना, तो उसके अंदर इंसान को टॉप में नहीं लगना चाहिए कि वो क्या होता है, वो लाइफ कैसी होगी, मतलब उस चीज की गहराई में जाने की बिल्कुल कतई कोशिश नहीं करे। क्यों? क्योंकि उससे हमारा कोई फायदा नहीं है। इंसान का फायदा किन चीजों में है? वो मोहकमात पर अमल करता रहे, यानी जो अल्लाह ने अहकामात दिए हैं उसकी अगर उसके बारे में अगर मालूमात हासिल करे तो ज्यादा बेहतर है ना। लोग उसके पीछे पड़े रहते हैं ना कि जन्नत में ऐसा भी होगा, तो वो उसके लिए इमेजिनेशन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये चीजें बस जितना कह दिया ना गैब के बारे में, बस उतना कह दे कि हमने उस पर ईमान ले आए, है ना। और बाकी मिलनी चाहिए, उनके ऊपर गौर व फिक्र किया जाए जी ठीक है। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये यहाँ पर ये बात क्यों कही जा रही है कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, तो वो ये बताने के लिए कि वमा हुआ अला गैबी बिदनीन, और नहीं है वो कौन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
غیبی, غیب بتانے پر بھی دنین. دنین کا دو مطلب ہوتا ہے, دواد نون نون, دنن کا دو مطلب ہوتا ہے. ایک مطلب ہوتا ہے حریص یعنی لالچی, اور ایک مطلب ہوتا ہے کنجوس یعنی بخیل یعنی کہ مائزر, ہے نا. تو اس کا دونوں ترجمہ اگر ہم لیتے ہیں ایک ایک کر کے, تو دیکھیں کنجوس کا یہ مطلب ہو گیا کہ پہلے تو ایک حریص کا لے لیتے ہیں. حریص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے نجومی ہوتے ہیں نا, نجومی یو نو نا, کاہن جو جادوگر ہوتے ہیں, تو جو میجیشین ہوتے ہیں, وہ کس طریقے سے نا غیب کی باتیں بتانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں نا, جو شیطان آسمانوں سے جو فرشتے باتیں سن کر آتے ہیں نا, یہ 2-3 باتیں سن لیتے ہیں شیطان, اور آ کر ان نجومیوں کے کان میں پھونکتے ہیں. اب یہ نجومی کیا کر رہے ہوتے ہیں, اس میں اپنی طرف سے باتیں ملا کر اور شیطانی کام کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں, اور ان کو بتاتے ہیں کہ ہم تمہیں غیب کی خبریں بتا رہے ہیں نا. پاسٹ کی کوئی اکا دکا بات, وہ جو انسانوں کے جو قرین ہوتے ہیں, ایک شیطان لگا ہوا ہوتا ہے, ان سے پوچھ لیتے ہیں, اور شیطان ان کے آپس میں کنورزیشن کرتے ہیں, اور یہ جو ان کے قبضے میں قرین ہوتے ہیں, جو شیطان ہوتے ہیں, یہ ان سے کنورزیشن کرواتے ہیں, اور وہ پچھلی کوئی بات ہوتی ہے نا وہ بتا دیتے ہیں. اب لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ ہاں بھائی یہ اتنی پاسٹ کی بات, یہ تو صرف مجھے پتا تھی, یہ اس کو کیسے پتا چل گئی. ڈیفینیٹلی جب اس کو پاسٹ پتا ہے میرا, تو فیوچر بھی پتا ہوگا. تو یہ ساری چیزیں نجومی اور کاہن لوگ کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بھی وہ نہیں کی, ایسا کوئی موو نہیں کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی غیب کی بات بتائی ہو اور انہوں نے اس میں کچھ ایکسٹرا ملا کر بتایا ہو. بالکل بھی نہیں. یہ حریص کا ترجمہ ہو گیا. اور بخیل کا کیا ترجمہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر بتایا کہ جنت ہے, دوزخ ہے, اور مطلب ساری جو چیزیں غیب کی بتائیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ویسا کا ویسا ڈکٹیٹ کر دیا, بتا دیا کہ میں نے یہ غیب کی باتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معلوم کی ہیں جبرائیل امین کے تھرو, تو وہ ساری باتیں میں نے تمہیں ویسی کی ویسی پہنچا دی. تو نہ وہ بخیل ہیں غیب کی بات بتانے میں, کنجوسی نہیں کرتے کہ چلو کوئی بات روک لو, کیا پتا یہ لوگ سمجھ پائیں گے کہ نہیں. نہیں, معراج کی بات تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. جو ٹریول کیا انہوں نے ایک رات میں, جو مسافت تھی اتنی لمبی, انہوں نے ایک رات میں جو ٹریول اسرا اور معراج کیا وہ بھی آ کر بتایا. اور پھر جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا, وہ بھی آ کر, یہ جو بات آئی نا یہاں پر, وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ, انہوں نے انہیں اصلی حالت میں وہاں پر افق پر دیکھا. تو یہ بات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. تو لوگوں نے پھر اس کے اوپر ہنسی بھی اڑائی, ٹھٹے بھی کیے, انہیں مجنون بھی کہا, کاہن بھی کہا, شاعر بھی کہا, اور بہت سارے نعوذ باللہ الزامات لگا دیے کہ تم نے فرشتے کو دیکھا ہے, ہمیں بھی دکھواؤ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ وہ ذرا بھی دنین نہیں ہے, نہ وہ ایکسٹرا باتیں بتاتے ہیں, نہ کم کر بتاتے ہیں. جتنا انہوں نے دیکھا غیب کو اتنا انہوں نے بتا دیا, اور نہ زیادہ بتایا نہ کم کیا. ٹھیک ہے, کہ کچھ مرچ مسالہ لگا کر جس طریقے سے کاہن لوگ بتاتے ہوتے ہیں, میجیشین ہوتے ہیں, اس طریقے سے بھی انہوں نے نہیں کیا. وما ہوا بقول شیطان الرجیم, اور نہیں, دیکھیں یہاں پر کہا گیا کہ وہ قول کس کا ہے, رسول کریم کا ہے, اور نہیں ہے وہ قول کس کا, شیطان الرجیم, یہ مردود شیطان جو لعنت زدہ ہے, جو قرض ہے, جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لعنت سے مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے دھتکارا ہوا ہے. رجم کا مطلب ہوتا ہے نا, را جیم میم, رجم کا مطلب ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے رجم کا مطلب, سٹوننگ کرنا, ہے نا, پتھر مارنا. ہاں پتھر مارنا. تو ایک طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس پر لعنت ہے, ایک طریقے سے اس پر برساو ہو گیا اس چیز کا, لعنت کا. اب وہ کبھی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت میں نہیں پلٹ سکتا, کیونکہ وہ سخت ترین مایوس ہے. بلاسا جو ہوتا ہے نا, بلاسا ابلیس جو نام بنا ہے نا, وہ کس سے بنا ہے, بہت مایوس تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے. اس نے توبہ بھی نہیں کی, اور اسے لگا کہ میں نے جو کام گناہ کر دیا ہے نا, اب اس کی کوئی توبہ نہیں ہے, کوئی وہ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بس اسی کو بتایا کہ یہاں پر یہ رجیم جو شیطان ہے, جو قرض ہے, جو لعنت میں زدہ ہے, اور جو ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لعنت میں رہے گا, اسے کبھی, لعنت کا اصل میں مطلب ہوتا ہے رحمت سے محروم ہو جانا. ٹھیک ہے, لعنت کا یہ مطلب ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یعنی کہ اسے نہ کبھی جنت نصیب ہوگی, نہ وہ دنیا میں سکون میں رہے گا, نہ آخرت میں. تو وہ رجیم شیطان کا قول نہیں ہے, یہ قرآن کریم کس کا قول ہے, رسول کریم کا قول ہے. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, جب تم نے اتنی باتیں سن لی, جب تم اس کی اتنی حقانیت کو جان گئے, جب تم نے یہ سارا کچھ جان لیا کہ یہ سچ ہے, پھر کہاں جا رہے ہو, پھر تمہیں اور بھی کوئی راستے دکھائی دے رہے ہیں فلاح کے,
جب یہ ہم نے تمہیں بتا دیا ایک ہی قد افلح المؤمنون، جب ہم نے تمہیں بتا دیا کہ تم ایمان لے آؤ اس قرآن پر تم فلاح پا جاؤ گے، تو اب کون سی راہ ڈھونڈ رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ اب دیکھیں یہ جو فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ہے نا، اس میں بڑی شفقت کا پہلو ہے نا. دیکھیں پتہ ہے یہ اب ہم عربی زبان کے اتنے واقف تو نہیں ہیں، لیکن جو تھوڑی بہت مطلب ہم لوگوں کو تھوڑا بہت سمجھ میں آنے لگا ہے ورڈ ٹو ورڈ سے، تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بالکل بھی یہ ویسی بات نہیں کہی ہے. یہاں پر ایک شفقت، جیسے باپ کی شفقت ہوتی ہے نا، اس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس الفاظ کو استعمال کیا ہے. دیکھیں کیا ہوتا ہے نا کہ جب بندہ نہیں، جب بچہ بہت ساری غلطیاں کرتا جاتا ہے تو باپ کیا ہو جاتا ہے نا، تھک جاتا ہے اور کیا کہتا ہے، بیٹا کیا کر رہے ہو. اس کے اندر کیا ہوتا ہے، یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے تو وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو یا صحیح کر رہے ہو یا غلط کر رہے ہو. اس میں کیا بات ہوتی ہے کہ بیٹا اس کام سے رک جاؤ، یہ تم غلط کر رہے ہو، بیٹا کیا کر رہے ہو، کدھر جا رہے ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی بس اسی طرح کہہ رہے، اے میرے بندو کدھر جا رہے ہو، تم نے کون سا راستہ چن لیا، تمہیں تمہارا رب کریم نہیں دکھائی دیتا، احکم الحاکمین نہیں دکھائی دیتا، تمہارا رب العالمین تمہیں نہیں دکھائی دیتا، تمہارا رب تمہیں پکڑ پکڑ کر سیدھے راستے پر لانا چاہتا اور تم ہاتھ چھڑا چھڑا کر بھاگ رہے ہو. تم جب بچے کو روڈ کراس کرانے کے لیے، دیکھیں بچے جب ہاتھ چھڑا کر بھاگتے ہیں تو بچوں کو زبردستی کھینچا جاتا ہے کہ نہیں کھینچا جاتا ہے، کیا گاڑی